بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، وہ جو بڑے ان کو آپ نے جن کو کہا ہے کہ دربار لگایا ہوا ہے، وہ دربار نے تو اپنا ایکسٹینڈ کر دیا ہے وزٹ. ایکسٹینڈ کر دیا 18 تک تھا تو اب 19 تک ادھر ہی ہیں. اچھا، ایک رات اور. ایک رات اور کے لیے. اور اس میں یہ ہے کہ یعنی آج جب ہم آپس میں بات کر رہے ہیں تو آج افطار ڈنر ہے ان کا. اچھا جی، فائنانس منسٹر نے بلایا ہوا ہے ان کو. صحیح ہے. بہرحال الوداعی اور کچھ کھینچتانی میں آخری چیزیں جو ہیں ڈسکس کریں گے. ویسے جب آپ پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں نا، جی آپ ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں اکانومی کے اور آئی ایم ایف کے. جب آپ کہتے ہیں نا ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے تو مجھے لگتا ہے آئی ایم ایف کے نئے پروگرام حاضر ہیں آپ کہنے لگے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں اس لائٹر نوٹ کے علاوہ کہ یہ جو بجلی اب جولائی میں کہا گیا ہے کہ بڑھنی ہے دوبارہ، یہ اب اس آخری قسط کے تناظر میں بڑھنی ہے؟ اصل میں وہ جو ہے وہ ٹیرف ایک بیس لائن ٹیرف ڈٹرمن ہوتا ہے. وہ بیسیکلی بیس لائن ٹیرف ہے اور وہ بیسیکلی ہوتا ہے ایسے ہے کہ نیپرا میں جتنی بھی ڈسکوز یا جنکوز ہیں وہ جاتی ہیں تو ایک ٹیرف ڈٹرمن ہوتا ہے. تو وہ جو ٹیرف کی ڈٹرمنیشن ہے بیس لائن ٹیرف کی، چونکہ آپ کی جو انرجی کی وہ ہے نا جنریشن، اس کی کاسٹ جو ہے وہ ریکوری پوری نہیں ہو رہی. تو وہ اب گیپ پچھلے سال فرض کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ 7 یا 8 روپے بڑھی تھی بیس لائن ٹیرف. ہم نے 2 فیزز میں کرنا تھا. تو اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس ٹائم بڑے مظاہرے شظاہرے بھی شروع ہو گئے تھے. لیکن میں ایک چیز آپ کی ایک دلچسپ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کتنا عجیب ملک ہے. جس بندے نے آئی ایم ایف سے جا کے پہلی انہیں بتایا کہ ہم انرجی سیکٹر میں کیا کرنا چاہتے ہیں، آئی ایم ایف کے جانے کا بھی انتظار نہیں کیا گیا. وہ اس کے پاس ایڈیشنل چارج تھا، میں مانتا ہوں مصدق ملک صاحب کی بات کر رہا ہوں. بڑے زبردست ان کو ہٹا دیا اور صرف ان کو نہیں ہٹایا، جو سیکرٹری تھے ان کو بھی چینج کر دیا. یار ہم کرتے کیا ہیں ویسے اور کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کچھ فرمائشی پروگرام بھی ہوتے ہوں گے نا. اویس لغاری جنوبی پنجاب سے صدر فاروق احمد لغاری کے صاحبزادے ہیں اور ایم این اے ہیں. پارٹی جوائن کی انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ کے. اب میرا خیال ہے کچھ وزارتوں کا مسئلہ تھا، وہ خوش نہیں تھے اپنی وزارت سے، تو ریلوے کی وزارت واپس لے کے تو ان کو وہ وزارت دی گئی ہے. پہلے بھی وہ انرجی کے منسٹر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آئی ٹی کے منسٹر بھی رہے ہیں ویسے، مجھے یاد آئی ہے. اچھا ایک تو یہ میں بڑا ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح کی، آپ دیکھیں آپ آئی ایم ایف کے جانے کا پالیسیز کی بات کریں گے آپ ود ان. ابھی ایک ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا ہے جس کے آپ سامنے کشکول لے کے بیٹھے ہیں، بالکل، اور آپ نے بندہ بدل دیا ہے. اب کس سے مطلب پہلے جو ان کو بتا کر گیا ہے وہ اب دوبارہ ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے؟ میرے خیال میں تو یہی ہوگا. یہ تو خیر شباز شریف صاحب کی مرضی ہے نا. راشد محمود لنگڑیال، فوجیوں کو ایکسٹینشنیں ہیں اور ادھر جناب ہفتے بعد تبدیلیاں. چلیں کوئی نہیں. لیکن ایک اور بات بھی میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جو آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام ہے، اس میں کچھ ایشوز ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایوری تھنگ از کوائٹ اسموتھ اینڈ کول اینڈ کام، لیکن میں 99.9% چانسز یہ ہیں کہ یہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا. ظاہر ہے یہ ہوگا بائی دا وے، تو پھر اگلے کی طرف جائیں گے نا. اصل میں ٹائم نہیں ہے نا. اگلا جو پروگرام ہے یہ 12 اپریل کو ختم ہونا ہے. آج ہو گئی ہے 19 مارچ سوری، آج 17 ہے کہ 18 ہے شاید، لیکن 19 مارچ ہے نا آج. تو 19 مارچ آپ یہ دیکھیں کہ باقی دن کتنے رہ گئے ہیں. کم از کم 3 ویکس پہلے انہوں نے بورڈ میں سرکولیٹ کرنی ہوتی ہے. ہاں جی. تو ان کے پاس بھی چند دن ہیں کہ جن دنوں میں انہوں نے رپورٹ لکھ کے سبمٹ کر دینی ہے. مرحلے رپورٹ لکھ دیں گے. جی بالکل. لیکن آپ کی ایک بات درست ثابت ہوئی ہے جو آپ نے بارہا ناظرین پہلے بھی ہم نے اس فورم پہ مہتاب صاحب نے بتائی تھی کہ وہ جو انکم ٹیکس سلیبس کو ریوائز کرنے کی بات ہے وہ اب کھل کے سامنے آ گئی ہے اور مرحلہ حکومت اس پہ ایگری بھی کر گئی ہے. نہیں ابھی بجٹ کی ٹاکس شروع نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں. ہاں لیکن خبروں میں یہ آیا کہ ان کی یہ ہے کہ سیلری سلیب کو ریوائز کیا جائے. نہیں وہ تو انکم ٹیکس کے حوالے سے وہ تو ایک آئی ایم ایف کی ٹیکنیکل اسسٹنس رپورٹ ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ 7 سے کم کر کے 4 کر دیں. تو یہ مڈل انکم آپ اور میں تیار ہو جائیں. جو چیز میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور پھر اپنی سٹوری ہے میری، لیکن کیا کروں مجبوری ہے. کرپٹو کرنسی کے اوپر کیپٹل گینز کی بات کی ہے آئی ایم ایف نے، اور یہ جو اگلا 3 سال کا پروگرام ہم نیگوشیٹ کریں گے
اس پہ آئی ایم ایف نے کہا ہے جی کہ یہ جو کیپٹل گینز ٹیکس ہے، کیپٹل گینز سے مراد یہ ہے کہ فرض کیا، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک پراپرٹی ہے، پلاٹ ہے، آپ لیتے ہیں 50 روپے کا، اور وہ اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے 70 لاکھ ہو جاتی ہے، تو جو 20 لاکھ روپے ہے یہ گین ہے آپ کا، تو اس کے اوپر ٹیکس ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا دائرۂ کار ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ بات کی، اور اس میں کرپٹو کرنسی کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ دوسری جو بات کی ہے وہ بڑی زبردست ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو پراپرٹی کے اوپر اور اسٹاک مارکیٹ کے جو شیئرز ہیں ان کے اوپر، جو سیکیورٹیز ہیں ان کے اوپر ہمارا ٹائم پیریڈ ہے۔ ٹائم پیریڈ یہ ہے کہ یہ میکسیمم اگر ان کے سلیبس کو دیکھیں نا تو آپ 5 سال کے بعد ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے، کچھ پہ 10 سال تک بھی ہے۔ انہوں نے کہا یہ ٹائم پیریڈ ختم کر دیں، کوئی بھی عرصہ جس کے اندر گین ہو اس کے اوپر ٹیکس ہونا ٹیکس چاہیے۔ لیتے تھے، تو یہ آئی ایم ایف اپنا شکنجا جو ہے ہاں کس رہا ہے، اس کو اور آہستہ آہستہ وہ کر رہا میں ہے۔ سمجھنا چاہ رہا دوبارہ کیا کرپٹو کرنسی سے اس کو لنک کرنا چاہتے ہیں وہ؟ نہیں، کرپٹو کرنسی پہ اگر آپ کوئی گین حاصل کرتے ہیں، اچھا، کرپٹو کرنسی پہ صرف گین حاصل کرتے ہیں انویسٹ کر کے، اس کے اوپر ٹیکس کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات ایک اور بھی ہے، پاکستان میں تو ابھی اس حوالے سے خیر خاطر نہیں خواہ لیجسلیشن نہیں ہوئی۔ بات سنیں، اسٹیٹ بینک اس کو انلیگل قرار دیا ہے ہاں اس جی، نے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، وہاں پہ تو لیجسلیشن ہی نہیں ہے پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے۔ ایک ریکویسٹ، ایک ڈیمانڈ ضرور ہے، ایک مطالبہ بھی ہے کئی حلقوں کا کہ اس کو کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ میرا خیال ہے کہ اس سے پچھلے وزیر خزانہ نے بات کی تھی کہ ہمیں اس پہ کچھ کام کرنا چاہیے، اور لیکن نہیں، کام ہے نہیں۔ اسٹیٹ بینک نے اس پہ کر دیا تھا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پاکستان میں اٹس اے گروئنگ فینامنا۔ ہے لیکن اللیگل ہی ہے نا ابھی تک۔ اب اس کو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ لیگل، آئی ایم ایف کی اگر یہ آپ بڑھتے ہیں اس طرف، کافی لوگ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ پہلے تو اس کو لیگل قرار دینا پڑے گا اور پھر اس کے اوپر ٹیکس بھی لگانا پڑے گا، ایک فارملائز ہو جائے گی، فارملائز ہو جائے گا۔ بالکل، اور اس کا فائدہ ظاہر ہے آئی ایم ایف والے ممالک کو ہی ہوگا ظاہر ڈیفینیٹلی۔ ہے۔ یہ تو ہے، تو لیکن یہ جو باتیں ہیں اس میں، اچھا آپ نے ایک بات ذکر کی، ایک چھوڑ دی، آپ نے بجلی کا ذکر کیا، گیس کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں جی، تو بھائی جان 1 جولائی سے گیس کی قیمتیں بھی بڑھانی پڑیں گی، بڑھانی پڑیں گی پرانی معاہدات کے تحت ہی۔ اور ایک اور بات بھی، کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنا پالیسی ریٹ برقرار رکھا۔ ہاں جی، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بڑی زیادہ مجھے یہ میسیجز اور ان کے بھی کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ پالیسی ریٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی کریں پروگرام، لیکن انفارچونیٹلی ہم سیٹرڈے سنڈے کو نہیں کر سکے کسی پروگرام کی ریکارڈنگ، لیکن یہی توقع تھی۔ آئی ایم ایف جب ٹاؤن میں بیٹھا ہوا، وہ انفلیشن، حالانکہ ڈیمانڈ ٹوٹ چکی ہے یہ میں مانتا ہوں، لیکن فوڈ انفلیشن ابھی بھی پریشر ہے۔ فوڈ انفلیشن کو سامنے رکھتے ہوئے بڑھا آپ نے پالیسی ریٹ کو انچینج رکھا ہے، تو منسٹری آف فائنینس آف کورس اس سے خوش نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی آئی ایم ایف اٹانومس ہے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد کراؤں کہ فائنینس منسٹر جو ہیں انہوں نے توقع کا اظہار کیا تھا کہ یہ کم ہوگی، کم ہو۔ لیکن آئی ایم ایف ابھی کی میرے خیال ہے موجودگی جب میں یہ تک ہم ممکن نہیں فائنل تھا۔ ایگریمنٹ میں اگلے والے میں نہیں جاتے، یہ سچویشن ابھی اس طرح سے کلیئر نہیں ہوگی۔ وہ کوشش کریں گے کہ اسٹیبل رکھیں اس کو اپنی اسی جگہ پہ، میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ اگلی 3-4 جو مہینے سے پالیسی ریٹ ہاں ہے، جی، یعنی اگلے مہینے کی جو پالیسی ریٹ ہے، جو اگلا پالیسی ریٹ ہے اس میں کم ہونی چاہیے، لیکن پرووائڈیڈ ہم تھوڑا سا انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ جیسا کہ ایڈمنسٹریٹو پرائسز، ابھی آپ نے دیکھا کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بھی بڑھ رہی ہے، ہاں جی، بجلی کی قیمتیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمت تو نہیں بڑھی لیکن ڈیزل کی قیمت آپ نے جو ہے وہ کی۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو ایڈمنسٹریٹو پرائسز ہے، اگر ہم انہیں کنٹرول کریں، اپنی لیکیجز کو بہتر کریں اور فوڈ کی انفلیشن پہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں، تو اگلی مانیٹری پالیسی میں 50 بیسس پوائنٹ یا 100 بیسس پوائنٹس شاید کمی واقع ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تو لیکن فوری طور پہ کوئی حالات عید نہیں۔ تک تو کوئی امکان نہیں ہے نا۔ اس ٹائم ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر سے بھی نکل چکے ہوں گے اور نئے پروگرام کو نیگوشیٹ کر رہے ہوں گے، تو ایک کوشچن بن جائے گا تھوڑا سا، میرا خیال بٹ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نئی شرائط پہ کام کریں گے۔ خیر یہ دیکھتے ہیں کہ ناظرین اگلے مہینے تک کیا ہوتا ہے، تو اسی کے اگلے ساتھ مہینے پاکستان کو ایک قسط ملے گی، اور اس کے ساتھ ہی ہم جا کے نئی درخواست کریں گے ایک لمبے چوڑے پروگرام کی جو 3 سال کا ہوگا۔ اس پہ ہم ڈیٹیل میں ایک پروگرام کریں گے کہ کیوں 3 سال کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے، یہ کسی ٹائم پھر اس کے بارے میں ڈسکشن کر لیں گے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کیجیے اور کمنٹس کیجیے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
ہیں.